بسم اللہ۔ یحسبون وہ سمجھتے ہیں الاحزاب گروہ یعنی لشکروں کو لم کے نہیں یذهبوا وہ گئے اب کیونکہ جب چلے گئے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا لشکروں کو اور مشرکین مکہ کو بھگا دیا تو اب اسٹیبل حالات ہو گئے تب بھی کیا ہوتا منافقین کو یقین نہیں آتا کہ وہ جو گروہ آئے تھے لشکر آئے تھے جنگ کے لیے چڑھائی کے لیے وہ لوگ چلے گئے وہ ان اور اگر یاتی آ جائیں الاحزاب گروہ لشکر یا ودو وہ چاہیں گے لو کاش انہم یہ کہ وہ بادونا باہر رہنے والے ہوتے فی الاعراب اعرابیوں میں یسالونا وہ پوچھ لیا کرتے ان انبائکم خبریں تمہاری یعنی اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دوبارہ آئے بھی چڑھائی ہو بھی تو اب ہم کیا کریں اب ہم ایسی جگہ پر جا کے بس جائیں یعنی شہر کی آبادی سے ہٹ کے بدوؤں کے ساتھ یعنی گاؤں وغیرہ یا دیہاتوں میں یا جنگل میں اور پھر وہاں سے جو ہے خبریں سنتے رہتے کہ اب کیا حال ہے کہ اب کون سی قوم نے چڑھائی کری یا کیا صورت حال ہو یعنی نیوز وغیرہ سنتے رہتے کوئی ان کو شرکت ہونے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی ولو اور اگر کانو وہ ہوتے فیکم تم میں ماں نہیں قاتلو وہ جنگ کرتے الا مگر قلیلا بہت کم یعنی صرف اپنے نام لکھوانے کے لیے ہی آتے ہیں اور کچھ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں اچھا اب دیکھیں کہ یہ بھی مسلمان ہی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ سامنے سے کسی کو اس طرح سے آپ منافق بھی نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کو یہ بھی ایک ویلیوز دے دی ہیں آپ اگر کوئی کافر مسلمان ہو رہا ہے یا جنگ کے موقع پہ بھی تلوار دیکھ کر کے بھی تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خوف کی وجہ سے یعنی اجازت نہیں تھی کچھ بھی اس طرح سے کرنے کی کہ اپنے گمان سے کام لیا جاتا یعنی صرف حال پہ معاملہ کرنے کی جو تھی ترغیب دی گئی تھی کہ حال پہ معاملہ کرو دل کو مت دیکھو کیونکہ دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی کنڈیشن میں اتنا بڑا گروپ ایک دکھ رہا ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ صرف نام لکھوانے کے لیے آ جاتا ہے ادروائز وہ کسی کام وام میں نہیں آتا بلکہ اگر اس کو کوئی کام کہہ دیا جائے تو اس کے چہرہ پہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں اثرات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پہ کیا ایسا بری بات اس کو کہہ دی ہے ٹھیک ہے کہ چہرہ ہی دیکھنے لائق ہو جاتا تو ایسے میں پھر یہ ہو سکتا ہے بالکل کہ مسلمان کچھ اس طرح سے سوچنے لگ جائیں ٹھیک ہے تو تبھی آگے آیات میں آ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیڈر نہیں آتا تمہیں لگے ان کی چالاکیاں بڑی اچھی لگ رہی ہیں کہ بچے بھی جا رہے ہیں اور نام بھی لکھوائے دے رہے ہیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا تو وہ جو چالاکیاں ہیں وہ ان کی مت دیکھو وہ لیڈرشپ والی نہیں ہے کوالٹی بلکہ لیڈر کون ہے لقد البتہ تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوۃ نمونہ حسنۃ اچھا یعنی تمہارے لیڈر جو ہیں وہ ہے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے لمن اس کے لیے جو کانا ہو یرج اللہ امید رکھتا اللہ کی والیوم الآخرہ اور آخری دن کی وذکر اللہ اور وہ یاد کرے اللہ کو کثیرا کثرت سے یعنی اگر کوئی کرائٹیریا رکھنا ہے زندگی گزارنے کا یا کرائٹیریا جو بھی رکھا جائے گا زندگی گزارنے کا وہ رسول اللہ کی زندگی کا رکھا جائے گا کہ رسول اللہ نے کون سی سچویشن میں کیسے معاملات کیے تھے اور ان کی زندگی کس طرح سے گزری تھی اور ساتھ میں شرط بھی بتا دی کہ کون اس طرح سے رسول اللہ کو ہر چیز میں آگے رکھے گا ہر چیز کی مثال رسول اللہ کی زندگی سے دیکھے گا جو اللہ پر بھی یقین رکھتا ہو اور آخری دن کے اوپر بھی یقین رکھتا ہو کیونکہ پھر وہ منافقین کے یا کسی اور کے طرز عمل سے متاثر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی بالکل ہمیں ایک کرائٹیریا دے دیا گیا کہ جیسے کہ آج کے مسلمان جو ہے ویسٹ کے کلچر سے مروب ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز اچھی وہاں پر وہ چیز اچھی تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ کوئی سی بھی کسی کے لیے بھی کیا بھی چیز اچھی ہو لیکن ہم نے جو ترازو میں ناپنا ہے وہ ہم نے رسول اللہ کے عمل سے دیکھ کے ناپنا ہے کہ رسول اللہ نے کیا وہ کام کیا تھا تو ٹھیک ہے اور اگر رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا تھا تو پھر وہ ہم نہیں کریں گے یعنی ہم نے کسی اور کے کلچر سے مروب نہیں ہونا یہ کسی اور کو اپنا لیڈر نہیں سمجھنا بلکہ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ بھی رسول اللہ کی زندگی سے مل جاتی ہیں اور جس طرح سے ایک لائف سٹائل ہونی چاہیے وہ بھی رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں دکھ جاتی ہیں ولما اور جب رآ دیکھا المؤمنون مومنوں نے الاحزاب گروہوں کو اب سے یہاں پر اب گروپ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے جب وہ کیفیت گزر گئی تو ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اور پھر وہ پریکاشنز کیا لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے پر یہ مصیبت بار شامل ہونے کی اور بار باری والی ٹارچر ہونے کی پڑے ہی نا ٹھیک ہے یہ ان کا رد عمل تھا
اب دوسرا رد عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، قولو وہ کہنے لگے، ہاذا یہ ہے، ماں وہی جو وعدنا وعدہ کیا ہم سے اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدقا اور سچ فرمایا اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم اور نہیں بڑھایا ان کو الا مگر ایمانا ایمان میں، و تسلیما اور سپردگی میں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس طرح کی آزمائش دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ نے کہا تھا، وہ آتی ہے نا آیات بھی کی، تم جب تک ایسے جنت میں ایسے ہی شامل ہو جاؤ گے صرف منہ سے کہنے سے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اور پھر پچھلے انبیاء کی بھی جو ہم نے زندگیاں دیکھی تو ان میں بھی ان کو آزمایا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی جیسے ہی مسلمان دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا نرالا کام نہیں ہوا کہ ہمارے پر آزمائش آئی ہے، یہ بالکل سچ کر دکھایا، یعنی یہ تو ہمیں انفارم کر دیا گیا تھا کہ ہم آزمائے جائیں گے، دنیا جنت نہیں ہے، دنیا میں آزمائش آئیں گی، تو یہ تو وعدہ سچ، یعنی یہ ان کا رسپانس ہے، یعنی مسلمانوں کا رسپانس ہے کہ وہ اس چیزوں کو مصیبت نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہمیں کھرا اترنا پڑے گا، اور یہ جو ان کے اوپر آزمائش آئی تو اس آزمائش نے ان کی ایمان کو بھی بڑھایا اور اپنا سرنڈر کرنے کو بھی بڑھایا، کہ پورے طریقے سے وہ اللہ کی طرف جو ہے سپردگی انہوں نے اختیار کی۔ پھر ہے ومن الذی ومن سوری من المؤمنین، مومنوں میں سے رجال کچھ مرد ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ماں جو عہدو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ اللہ سے، علیہ جس پر، فمنہم تو کوئی ان میں سے وہ ہیں، من جو قضا پورے کر چکا، نحبہ نظر اپنی، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو ینتظر منتظر ہیں۔ اچھا، جنگی بدر کے موقع پہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جینین ریزن کی وجہ سے اس میں شرکت کا ان کو موقع نہیں ملا تھا، لیکن نہ ان کے اندر ایک، کیونکہ وہ اتنے زیادہ جنگی بدر کے وہ سنا کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں بشارتیں، اور ایک کرائٹیریا اور ایک بہت اچھی چیزیں سنا کرتے تھے جنگ بدر کی ہمیشہ، اجر ثواب کے اعتبار سے بھی اور لیول کے اعتبار سے بھی۔ تو خیر ان کے دل میں یہ تھا کہ کاش اگر ہمیں بھی موقع ملے گا نا تو ہم بھی ضرور جنگ میں شامل ہوں گے اور اپنی جان بھی دیں گے، ان کا ایک یہ لیول تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کو موقع ملا تو انہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی اگر جان دینے کی باری آئی تو جان دے ڈالی، اور صبر کرنے کی باری آئی تو انہوں نے صبر بھی کیا، اور جو اور ان کی بھی نظر پوری ہو گئی جو انتظار کر رہے تھے، کیونکہ خندق کے موقع پہ سبھی مسلمان جو تھے وہ تھے نا 3,000 کے قریب لشکر، تو جن کو جنگ بدر میں موقع نہیں ملا تھا وہ جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں آگے آگے تھے، پیش پیش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ انہوں نے سچ کر دکھائی، جو انہوں نے کہی تھی اللہ سے، جو وہ امید کر رہے تھے، وما بدلو تبدیلا اور نہیں انہوں نے تبدیل کی تبدیلی کرنا، یعنی ان کے دل میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ کیوں ہو گئی جنگ ابھی، یا اس طرح کی مصیبت کیوں آ گئی ہمارے پر، یعنی وہ اس طرح سے مایوسی اور کفر کی باتیں نہیں کرنے لگے، بلکہ وہ ویل پریپیئرڈ تھے، بلکہ وہ امید کر رہے تھے کہ اس طرح کا حالات ہوں تو وہ اس کا ڈٹائی سے سامنا کریں گے۔ پھر ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور وہ عذاب دے منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یا یتوب علیہم یا وہ مہربان ہو جائے ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ ورد اور پھیر دیا اللہ اللہ نے، الذین ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، بغیظہم ساتھ ان کے غصے کے، لم نہیں ینالو انہوں نے پائی، خیرن کوئی بھلائی، یعنی جو مشرکین مکہ اپنے لشکروں کے ساتھ آئے تھے اور تو غصے کے ساتھ آئے تھے، غصے کے ساتھ ہی واپس چلے گئے، انہوں نے کچھ بھی جو تھا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وکفى اللہ اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو، القتال جنگ میں، یعنی ہوا کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تھی ان کی مدد کر دی۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ قویا بہت قوت والا، عزیزا بہت زبردست۔ وانزل اور اس نے اتارا الذین ان کو جنہوں نے ظاہروہم مدد کی ان کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے۔ اچھا یہاں پہ غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں ہے، جنہوں نے غداری کی تھی، ان موقع پہ عہد شکنی کی تھی، ان کا بھی حساب کتاب کرنا تھا۔ تو پھر جیسے ہی مسلمان گھر آئے ہی تھے تو جبرائیل امین نے کہا کہ اب ان کی طرف چڑھائی کرنی ہے، تو یہ جب مسلمان ان کی طرف چڑھائی کرنے گئے تو یہود جو تھے یہ فوراً سے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ وقذف اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ کے، تقتلون تم قتل کر رہے تھے، وتأثرون اور تم قید کر رہے تھے، فریقاً ایک گروہ کو۔
तो फिर नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएशन में फिर ये हुआ कि क्योंकि रौब डाल दिया गया था, मर्दों को कत्ल कर दिया गया और औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया, और ये एक सजा थी, अहद शकनी की जो थी उनको सजा दी गई थी। वह औरसकुम, और उसने वारिस बना दिया तुम्हें, अर्ज़हम उनकी जमीन का, व दियारुहुम और उनके घरों का, व अमवालहुम और उनके मालों का, व अर्ज़न लम ततऊहा और जमीन का नहीं तुमने पामाल किया उसको, यानी खैबर की तरफ इशारा है। यानी आगे जो इलाके मुसलमान फतह करेंगे उसकी तरफ भी बशारत दे दी गई। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, हर चीज के ऊपर कदीरा, खूब कुदरत रखने वाला। यानी अल्लाह ताला ही हर मुश्किल से निकालने वाला है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा किस्सा जो है बयान हुआ, जंग अहज़ाब का भी बयान हुआ, और साथ में पूरी फीलिंग्स यानी इमोशंस भी बयान किए गए, और उनके रद्द अमल, जो मुनाफिकीन के थे रद्द अमल, जो मुसलमान के थे रद्द अमल, वो बयान किए गए। और हम गौर करते हैं कि अल्लाह ताला जब भी मुनाफिकीन की बात आती है तो उनके दिलों की कैफियत तक अल्लाह ताला बयान कर रहे होते हैं। और हमने हमेशा देखा है कि मुनाफिकीन की जो भी कैफियत बनाए बयान की जाती है, क्योंकि वो मिली जुली हालत में होते थे, तो वो इसलिए बयान की जाती है ताकि हम भी अपने जो है अमाल को टटोल लें, कहीं हमारा तो हाल ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमने उनकी क्वालिटीज देखी, एक तो ये कि जब जिम्मेदारी पड़ती है तो वो पीछे भागते हैं। वो जबान से तो दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन जब ईमान को आगे बढ़ाने की या दीन को आगे खिदमत करने की बात आती है तो उनके ऊपर मौत आती है, मौत किसी कैफियत गुजरती है। फिर साथ में हमने देखा तेज जबान चलाने वाले भी होते हैं, यानी ऐसी बातें करने वाले जो दिल दुखा दे दूसरे इंसान का, दिल तोड़ के रख दे। तो मुसलमान कभी भी इस तरह की बातें करने वाला नहीं होता, हालांकि मुसलमान तो बल्कि दिल जो ही करने वाला होता है। तो यहाँ पर हमने मुनाफिकीन की एक और तरीका भी देखा कि दिल जोई करने की बजाय वो दिल काटने वाली बातें करते हैं। तीसरा हमने यहाँ पर ये भी देखा कि खुद तो वो अमल करते नहीं है अच्छा, और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो ये हमने भी अपने अंदर देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा भी हिस्सा कहीं ऐसा पड़ता हो कि हम खुद तो कोई काम नहीं कर रहे हो, हमसे नहीं हो रहा हो, हमारा ईमान कमजोर हो, या हमें वो अवेयरनेस नहीं मिल रही हो, लेकिन अगर दूसरे इंसान को वो अवेयरनेस मिल रही है या अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो सलाहियत रखी है, और उसको भी नहीं करने दें, यानी उसके भी हक में रुकावटें बनना शुरू कर दें। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं मुनाफिकीन खुद तो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मुसलमानों को भी, यानी जो करना चाह रहे थे उनके भी जो थे कदम पस्त करने की कोशिश कर रहे थे, खुद भी नहीं कर रहे थे। और दूसरा हमने इनके अंदर देखा ये मफाद परस्त होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ अपना अपने बारे में सोचते हैं। हालांकि दीन की खैर ख्वाही या किसी भी इंसान की खैर ख्वाही जो है सिर्फ अपने बारे में सोच कर नहीं की जा सकती, जब तक आप कुर्बानी का जज्बा नहीं रखें। ठीक है, अब जैसे हम ये क्लास ही ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो हमने कुर्बानी दी है अपने वक्त की, अपनी नींद की। ठीक है, तो अगर हम कुर्बानी का जज्बा नहीं रखेंगे तो हम ना तो अपने ही हक में कोई भी फायदा पहुंचा सकेंगे, ना ही किसी और के लिए। और मुनाफिकीन के देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्त होते हैं, दुनिया बस इनके, इनको जो मैटर करती है वो दुनिया करती है। दुनिया में कोई फायदा मिल रहा होता है, जैसे कि अब माले गनीमत जब आ रही होती है तो फौरन से हड़पने के लिए आ जाते हैं। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बद अखलाक भी तो दिख ही रही है यहाँ पर ये बात। और अहद शकनी भी देख ली हमने इनकी कि ये वादा करा और वादा करके तोड़ दिया। ठीक है, ये वो सारी खसलतें हैं जो आज के मुसलमान के अंदर भी पाई जा सकती हैं। तो हमने इन खसलतों में अपने आप का जायजा लेना है, कहीं हम तो इस एरा में नहीं डिक्लाइन कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो अल्लाह से तौबा करके रुजू करनी है। और दूसरा हमने देखा यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की किस तरह से गैबी मदद की, और मुसलमानों को हालांकि आजमाया गया, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि आजमाइश के मौके पर भी उनका जो रद्द अमल था वो इस तरह से नहीं था जो हम सोचते हैं। हमें लगता है कि अल्लाह अगर हमसे राजी है तो अल्लाह हमें आजमाएगा नहीं, यानी हमें तकलीफ नहीं देगा या हमारे पर तकलीफ नहीं गुजरेगी, और हमें ऐसी मीठी मीठी जिंदगी गुजर के जन्नत मिल जाएगी। हालांकि वो मुसलमान इतने प्रैक्टिकल थे, उन्हें पता था कि जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है तो उन्होंने आखिरी सांस तक साबित करना होगा। उनके लिए दुनिया कैद खाना है तो कैद खाना ही है, और हम समझते हैं कि दुनिया कैद खाना नहीं है, हमारी दुनिया में भी हमें जन्नत मिलेगी, यही अल्लाह की रजामंदी की निशानी है, और आखिरत में तो हमें जन्नत का वादा है ही। यानी बस खुद खुद ही जो है खुश फहमियाँ जो है हमने पाली हुई हैं, क्योंकि हल्की सी भी आजमाइश आती है तो हमारे जो है वाकई चीखें निकल आती हैं, और साथ में जबान भी चल रही होती है। यहाँ पर हमने देखा कि वो सिर्फ सोच रहे थे, यानी जहन पे जरूर एक ख्याल आ रहा था जा रहा था, क्योंकि शैतान भी हावी हो रहा होता है जब इंसान कमजोर होता है। तो ख्याल तो आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, लेकिन जबान से वो कोई जुमला नहीं बयान कर रहे होते। और हमारा हाल ये हो रहा होता है कि जहन में तो पता नहीं कितने ख्याल आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जबान बहुत ज्यादा चल रही होती है, और बहुत सारी मायूसी की और
اتنی ہو جاتی ہے حد کی، بعد اوقات کفر کی بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ نے کیسے آزما لیا، یعنی یہ والا حال، اس لیسٹ لیول پہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہاں پہ مسلمانوں کا رد عمل دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویل پریپیئرڈ تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کی کاسٹ ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ میں وہ اپنے اوسان بھی جو سنبھال کے رکھ رہے تھے، یعنی اگر ان کے ذہنوں پہ وہ بات چل بھی رہی تھی لیکن وہ پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھے ہوئے تھے، کہ زبان پہ بھی کنٹرول رکھے ہوئے تھے اور اپنے دل کا بھی، یعنی وہ ایک کیفیت تھی وہ جو آ رہی تھی، کیونکہ خوف طاری تھا ہر وقت، کیفیت تھی ان کے اوپر، وہ نیچرل کیفیت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مائنڈ نہیں کی اور رخصت دی ہے اس کی، لیکن پھر زبان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔